اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک صاحب ایمان کی دینی اسلامی اور کامیاب زندگی کا آغاز نماز اور تلاوت قرآن سے. ایک صاحب ایمان کے لیے کامیاب زندگی، دینی اسلامی زندگی کا آغاز انتہا نہیں، نماز سے ہے، قرآن کی تلاوت سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. نماز نہیں تو اسلام نہیں. بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ختم کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑ رہا ہے. بندے اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو جو چیز ختم کر دیتی ہے وہ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا. اللہ کے نبی ہیں جنہیں اللہ بتاتے ہیں اور اللہ کی کہی ہوئی بات اپنی امت کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اس لیے اللہ کا نبی اپنی امت سے کہا کرتے تھے 7 سال کی عمر میں جب بچہ شعور کو پہنچے تو نماز کی عادت ڈالو. 10 سال کی عمر میں اس کو تنبیہ کرو نہ پڑھنے پر. کیوں؟ خدا نہ خواستہ بچی اور بچے بالغ ہو گئے، نماز چھوٹ گئی تو کفر کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. دنیا کی آگ تو ماں باپ کو برداشت نہیں ہوتی. کوئی بچہ آگ کی طرف، کوئی بچی آگ کی طرف دوڑ رہی ہو تو نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. کلام اللہ ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کہا ہوا کلام ہے. ہمارا اور آپ کا ایمان ہے قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کا کہا سچا ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے اور کفر کے درمیان فاصلہ ختم کرنے والی چیز نماز چھوڑ رہا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کھلا منافق ہوتا تھا، جس کے بارے میں سب جانتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، صرف لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے، اسے بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت چھوٹ جائے. نماز دور کی بات ہے. اسی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت چھوٹ جائے، نماز دور کی بات ہے. اس لیے کہ اس معاشرے میں یہ پہچان ہوتی تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے کسی کو دو آدمیوں کے کندھوں کے سہارے آنا پڑتا تو آتا، جماعت میں شریک ہوتا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سبحان اللہ، بیماری میں ہے لیکن 2 کندھوں کے سہارے اللہ کے گھر مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. صاحب ایمان ہے تو اس کی دینی اسلامی کامیاب زندگی کا آغاز نماز تلاوت سے ہے. بن نماز کے کافر تو کامیاب ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں. بن نماز کے کافر ترقی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں. ہندو سکھ ترقی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں.
مسلمان کی زندگی، اس کی کامیابی کا آغاز ہی قرآن اور تلاوت سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اپنے گورنروں کو خط لکھتے ہیں، اپنے تمام گورنروں کو خط لکھتے ہیں، میرے نظر میں سب سے اہم چیز نماز ہے، اور جو نماز میں کوتاہی کرے گا مجھے کوئی امید نہیں وہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے دیگر معاملات کو ٹھیک کر سکے۔ خط لکھ رہے، فرمان جاری کر رہے۔ تو اسلامی کامیاب زندگی کا آغاز نماز اور تلاوت سے ہے، نماز اور تلاوت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الصبحۃ تمنع الرزق، جو صبح سویا رہتا ہے اپنے رزق کے دروازے خود بند کرتا ہے، جو صبح سویا رہتا ہے اپنے رزق کے دروازے خود بند کرتا ہے۔ تمنع الرزق، آپ کہیں گے بے نمازیوں کے پاس تو بہت دولت ہوتی ہے، آتا ہے خیال، بے نمازیوں کے پاس تو بہت دولت ہوتی ہے، تو یہ میرے اور آپ کی بھول ہوتی ہے۔ نبی کی بات سچی ہے، وہ دولت کے چوکیدار ہوتے ہیں، رزق نہیں ہوتا، وہ اس دولت کے چوکیدار اور خوار ہوتے ہیں، رزق نہیں ہوتا۔ اکٹھا کرتے نفع نہیں ہوتا اسے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ اولاد بچتی ہے، نہ دین بچتا ہے، نہ کھربوں سال کا کیریئر بنتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، کون سا رزق؟ تو اللہ کی نبی کی بات سچی، آپ تو دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے، میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ تصور نہیں تھا، یہ نشانی تھی، یہ علامت ہوتی تھی، جس گھر سے نکلنے والے سویرے سویرے لوگ مسجدوں میں جا رہے اور جن کی بیٹیاں بہنیں سویرے سویرے گھروں میں تلاوت کر رہی، پہچان ہوتی تھی مسلمان کا گھر ہے۔ تصور نہیں تھا کہ گھرانہ مسلمان کا ہو اور تلاوت نہ ہو، زندگی مسلمان کی ہو اور نماز نہ ہو، تصور نہیں تھا۔ سویرے سویرے جب مسلمان نماز کے لیے نکلتے تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت اتنی کثرت سے آواز آتی، جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہیں تو بن بناٹ کی آواز آتی ہے، گلی سے گزرنے والے کو ایسی بن بناٹ کی آواز آتی تھی۔ بیٹی بہنا کے ہاں روحانی ناشتہ پہلے ہوتا تھا، جسمانی ناشتہ بعد میں ہوتا تھا، برکت ہوتی تھی۔ گھر کیا ہوتا تھا؟ جنت ہوا کرتا تھا۔ حضرت اسید فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک دن تہجد کے گھڑی گھر میں تلاوت کر رہا تھا، اکیلا تھا، مزہ آ رہا تھا، اور بے اختیار تلاوت میں، اس لطف میں اور مزے میں میری آواز بلند ہونے لگی۔ سواری بندھی ہوئی تھی، بچہ قریب لیٹا ہوا تھا، خیال آیا کہ سواری بدک رہی ہے، بچے کو کہیں روند نہ ڈالے، میں نے آواز پست کر، سواری بھی پرسکون ہو گئی۔ پھر میری آواز بلند ہو گئی، سواری پھر بدکنے لگی، پھر میں آہستہ ہو گیا، سواری بھی پرسکون ہو گئی، میں پھر آواز بلند ہو گئی، سواری بدکنے لگی۔ اسی انداز سے میری نماز مکمل ہوئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک چھتری نما چیز آسمان کی طرف جا رہی ہے، اس میں سفید کمکمیں لگی ہوئی ہیں۔ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوا۔ آپ کا معمول تھا نماز پڑھتے تو پھر متوجہ ہو جاتے تھے، جس کے ساتھ رات کو کچھ بیتی ہوتی بتاتا، کوئی مشورہ کرنا ہوتا کر لیتا، کچھ سوال کرنا ہوتا رہنمائی لے لیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے۔ میں قریب آیا، میں نے اپنے گھر میں جو مجھ پر رات کو بیتی میں نے کہانی سنا دی۔
یا رسول اللہ تلاوت کرتا آواز بلند ہوتی، سواری بدکنے لگتی، آہستہ پڑھتا سواری پرسکون ہو جاتی، نماز مکمل ہوئی، آسمان پہ دیکھا، یہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا، آسمان نماز چھتری نماز چیز آسمان پہ جا رہی ہے، قمقمے ہیں اوپر جا رہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اسید کیا ہی اچھا ہوتا صبح تک یوں ہی تلاوت کرتے رہتے، مدینہ والے سر کی آنکھوں سے دیکھتے تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے، تیرے گھر میں اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ ارے میرے عزیزو، مسلمانوں کے گھروں میں نماز تھی، تلاوت تھی، گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے ڈیرے تھے۔ سوتا ہے تو موسیقی سنتے سنتا ہے، رقص اور سرور کی محفلیں اسکرین پہ دیکھتے دیکھتے اس کی بچیاں بچے سوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو مہینوں سالوں گزر جاتے ہیں، سورج نکلنا نہیں نصیب ہوتا، دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے گھر ہے، پھر کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، نحوست بہت ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، بے برکتی بہت ہے، نفرتیں بہت ہو گئی، گھر بہت ٹوٹ رہے ہیں۔ جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو شیاطین کے ڈیرے ہوں گے نا، وہاں شیاطین کی غذا ہوگی، اور شیاطین دلوں میں توڑ پیدا کرے گا، نفرت پیدا کرے گا۔ تلاوت ہوتی تھی، نماز سویرے ہوتی تھی، سویرے سویرے اللہ کو یاد کیا جاتا تھا، مسلمان تھے۔ تو مسلمان کی زندگی، اس کی کامیابی کا آغاز ہی نماز تلاوت سے ہے، انتہا نہیں۔ انتہا تو مسلمانی کی تب ہوتی ہے، عروج تو مسلمانوں کا تب ہوتا ہے جب اس کی معاشرت اور اس کے معاملات بھی مسلمانوں کی سے ہوتے ہیں، جب اس کی معاشرت اور اس کے معاملات بھی اسلامی ہوتے ہیں، یہ عروج ہے۔ لیکن ابتدائی کوئی نہیں، آغاز ہی کوئی نہیں، اور کہتے بڑا شریف ہے، بچہ بہت شریف ہے، رشتہ کرنا ہے لیکن بس نماز نہیں پڑھتا۔ کون سی شرافت ہے؟ عادت کافروں کی سی ہے، عادت کافروں کی سی ہے، پھر بھی شریف، پھر بھی اچھا آدمی۔ کیسا اچھا آدمی ہے؟ جس کی زندگی میں نماز کا چھوڑنا کفر جیسی گندگی موجود ہے۔ کون نماز نہیں پڑھتا؟ قرآن کہتا ہے کافر نہیں پڑھتا۔ کون زکوٰۃ نہیں دیتا؟ قرآن کہتا ہے مشرک نہیں دیتا۔ مومن کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا۔ مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، کافر نماز نہیں زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز بڑھیا ہوتی۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا ماحول بناتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں کہ وہاں بے نمازی رہنا مشکل ہوتا ہے، ایسی فضا بناتے ہیں کہ وہاں بے نمازی رہنا مشکل، عیب بن جاتا ہے، رسوائی بن جاتی ہے، عیب بن جاتا ہے، رسوائی بن جاتی ہے کہ مسلمان اور نماز نہ پڑھے۔ تو ایک مسلمان کی کامیاب زندگی کا آغاز نماز تلاوت سے ہے، نماز تلاوت سے ہے۔ زندگی کا آغاز، دن کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ برکتیں ہوتی تھی، اپنی نبی کی روز دعائیں ملتی تھیں، پیارے نبی کی روز دعائیں ملتی تھی۔ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، جب بندہ گناہ کر کے گھر سے نکلا، بازار گیا، دفتر گیا، تو اس نے اپنے رزق کی بندش تو خود کر دی کہ برکت والا رزق کوئی نہیں مل رہا۔ پہلے تو مسلمان فجر نہیں، تلاوت صرف نہیں، بازار جاتا، تجارت کرتا، زراعت کرتا، اور بیٹی بہنا چاش کی نماز پڑھ رہی ہوتی، یہ ادھر محنت کر رہی ہوتی، ادھر محنت کر رہا ہوتا، سبحان اللہ، برکت والی روزی لے کے آتا، برکت والی تجارت کرتا، روزگار میں برکت ہوتی تھی۔
تو میرے عزیزو، مسلمانوں کی زندگی تو اس کا آغاز اس سے ہے۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں میں نماز تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، گھروں میں جگہ دو۔ تصور نہ ہو کہ مسلمان کا بیٹا اور بیٹی ہے اور نماز اور تلاوت نہ ہو۔ ہاں، یہ تو تصور ہے جس کو تھوڑا سا بھی شعور ہے، تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہے، اس کا بچہ 3 سال کی عمر میں، بچی 4 سال کی عمر میں اسکول جاتی ہے، اور بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ بات بہت بری ہے کہ 7 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، نماز نہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ وہ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ تعلیم نہیں تو کچھ نہیں، اس کا اہتمام ہے، اور جو نبی کہہ رہے اس کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں، اس کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں۔ تو بچی ہے یا بچہ، مرد ہے یا عورت، اگر مسلمان رہنا چاہتا ہے، اپنی اسلامی زندگی کی عمارت بلند کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں اسلامی بحال لانا چاہتا ہے، آغاز نماز تلاوت سے، نماز تلاوت سے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفسر قرآن، محدث اور عظیم الشان فقیہ، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا عالمی نسخہ ہے۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی اصلاح اور فلاح کا عالمی نسخہ کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر خطے کے لیے، ہر طبقے کے لیے اگر وہ اصلاح اور فلاح کے راستے پہ آنا چاہتا ہے تو نماز اور تلاوت، نماز اور تلاوت، نماز اور تلاوت، یہ نسخہ اللہ نے تجویز کیا ہے، اور اس کے 2 اجزاء ہیں، ایک نماز، ایک تلاوت۔ نماز بڑھیا ہو، تلاوت بڑھیا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے میرے عزیزو آپ روز 1 سپارہ پڑھیں، آدھا سپارہ پڑھیں، ارے بھائی 1 صفحہ ہی پڑھ لو، آغاز تو کیجئے نا، 1 صفحے سے آغاز کیجئے، لیکن اس بات کا اہتمام تو ہو، مسلمان ہو اور ترنت اللہ کا پیغام، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا نور میری زبانوں پہ نہیں، میرے دل میں نہیں۔ گھروں کا ماحول بنائیں، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، گھروں میں انوارات ہوں گے، ورنہ شیاطین کے اثرات ہوں، ورنہ پھر شیاطین کی نحوستیں ہوں گی، پھر گناہوں کی گندگی کا ریاکشن آئے گا۔ تو ہم اپنے گھر کی دہلیز سے، اپنے دفتر سے، اپنی فیکٹری سے، اپنے کاروبار سے، اپنی زندگی سے آغاز تو کریں ایک اچھا انسان بننے کے لیے۔ ایک اچھا انسان، نماز کے بغیر کوئی اچھا انسان نہیں ہوتا۔ اچھے انسان کا آغاز نماز سے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نماز ہوگا وہ بہت اچھا ہوتا ہے، آغاز ہے، اخلاق اپنائے گا، معاشرت اچھی کرے گا، اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جس کی نماز واقعی نماز ہے پھر وہاں خیانت نہیں ہوتی، وہاں بددیانتی نہیں ہوتی، وہاں لوٹ مار نہیں ہوتا، وہاں کرپشن نہیں ہوتی، وہاں سود خوری نہیں ہوتی۔ اگر نماز واقعی نماز ہو جائے برائیاں اس کی زندگی میں نہیں رہتی۔ نماز تلاوت، نماز تلاوت۔ تو میرے عزیزو ہم اپنی زندگی کو اپنے ماحولوں میں اس کو رواج دیں، اپنے دفتروں میں، فیکٹریوں میں، کہ ہماری نظر کے نیچے کوئی ہے تو وہ نماز پڑھنے والا ہو، تلاوت کرنے والا ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔